الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اور جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، اور قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، وہ جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں،
عشق مصطفیٰ کے عنوان سے معنون آج کا یہ پروگرام اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہ ایمان کی علامت ہے، اور جس کے دل میں آقا نامدار محبوب کبریا احمد مجتبیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں، محبت نہیں، وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ ورنہ دنیا کی ہر چیز نبی سے محبت کرتی ہے، کائنات کا ہر ذرہ نبی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ کائنات کے ذرے کو پتہ ہے کہ اس کا وجود برکت مصطفیٰ سے جڑا ہے، کیونکہ یہ نبی ہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگ اللہ اللہ کرنے لگے۔ اور جس دن یہ اللہ اللہ کرنے والے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو اس وقت نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ ذرات رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو وجود کائنات، اس کا وجود اگر قائم ہے تو برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے دنیا کی ہر چیز میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں انسان تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن جسے ہم بے جان کہتے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ محبت نہ کرتے تو نبی درخت کو اشارہ کرتے تو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں کیوں آتا؟ بھائی اسی نبی کی انگلی کے اشارے ہوئے تو چاند جو ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہوا، محبت مصطفیٰ دل میں تھی جبھی تو ہوا ہے، جبھی تو ابو جہل کے ہاتھ میں پڑے کنکر بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ کائنات کی ہر چیز نبی سے محبت کرتی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے نبی سے عشق کرتا ہے، میرے نبی سے محبت کرتا ہے، جبھی تو جانور بھی میرے نبی کو جانتے ہیں۔ وہ نبی کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑے، سامنے آتے ہوئے ایک شیر کو دیکھا تو شیر حضرت سفینہ کو داڑنے لگا۔ حضرت سفینہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں۔ نبی کا نام سننا تھا کہ وہ جنگل کا درندہ اپنی پیٹھ کو بچھا کر اپنی دم سے اشارہ کرتا ہے کہ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ درندہ بھی نبی کا نام سن کر خدا کی قسم دل میں حیا لاتا ہے۔ یہ ساری کائنات میں نے کہا نبی کو جانتی ہے، محبت کرتی ہے۔ جبھی تو ابو لہب کے بیٹے نے جب نبی کی توہین کی تو اب میرے نبی نے اسے بددعا دی، اللہ تو جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب سمجھ گیا میرے بیٹے کو اب کوئی نہ کوئی درندہ ضرور حملہ کرے گا اور اسے چیر پھاڑ کے رکھے گا۔ وہ اسے اپنے گھر پہ چھپا کے رکھتا تھا، باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ ایک دن مکے والے تجارت کی غرض سے قافلہ تیار کرتے ہیں اور کہا ابو لہب تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں کہا میں تو نہیں جا سکتا، میری پیرانہ سالی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کہا پھر اپنے بیٹے کو بھیجو۔ کہا بیٹے کو؟ یہ تو تصور میں ہی نہ لانا کہ میں اپنے بچے کو بھیجوں، تمہیں پتہ نہیں اسے محمد کی بددعا لگی ہے اور یہ ضرور کوئی درندہ اس پر حملہ کرے گا۔ جب مکہ والوں نے اسے یہ بات کہی کہ ہم تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے، ہر طرح کی گارنٹی دی، آخر وہ تیار ہوا۔ اس نے کہا شرط یہ ہے دن کو جب چلو گے تو سارے قافلے کے بیچ میں میرے بیٹے کو لے کے چلو گے، اور جب رات کو سونے کا وقت آئے گا تو اپنے سامان کی تہ لگاؤ گے، تہ بتے سامان پر کوئی کندھے پر بٹھا کر میرے بیٹے کو سب سے اوپر لٹائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ شرط منظور ہے۔ دن بھر قافلے کے درمیان میں اس کو چلاتے رہے، رات ہوئی، سارے قافلے نے سامان کو اکٹھا کیا اور جب سامان بہت اونچا ہو گیا اب ایک آدمی نے کندھے کا سہارا دے کر اسے اونچا جگہ پر لٹا دیا۔ سب رات کو خواب غفلت میں سو گئے۔ رات کو ایک جنگل کا شیر آیا، اس درندے نے آ کر ہر ایک سونے والے کے منہ کو سونگا، لیکن کسی کے منہ سے
گستاخی کی بو نہیں آ رہی تھی، اسے یہ بو اوپر سے محسوس ہوئی، یہ شیر پیچھے ہٹا اور بھاگتا ہوا جمپ لگائی اور سامان کے اوپر چڑھ کر اس گستاخ رسول کو قتل کر کے بتایا ہے کہ انسان ہی نہیں، خدا کی قسم جنگل کے درندے بھی محمد سے عشق کیا کرتے ہیں، جنگل کے درندے بھی عشق رکھتے ہیں میرے پیغمبر سے۔ چنانچہ یہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، جبھی تو نبی کا تعارف ان سے ہے۔ آسمان کے فرشتے نبی کو عبد المجید کے نام سے جانتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہمارے نبی کو عبد الغیبات کے نام سے جانتے ہیں، یہ جنگل کے درندے ہمارے نبی کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں، یہ بکریاں اور جانور جو حلال چوپائے ہیں یہ نبی کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں نبی کو عبد المہیمن کے نام سے جانتی ہیں، کچھ فرشتے نبی کو احمد کے نام سے جانتے ہیں، اور کچھ فرشتے نبی کو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے نبی کو عبد الوہاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہر مخلوق نبی کو اپنے اپنے انداز میں جانتی ہے، اور یہ ساری کائنات نبی کو محمد کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فطرت کا تقاضا ہے، بے جان چیزیں بھی نبی سے عشق کرتی ہیں اور نبی سے عشق رکھتی ہیں، جبھی تو جب میرے نبی جہاں ہوتے بادل نبی پر سایہ کرتا، ورنہ بادل کسی کو کیا جانے، جس پہ رب چاہتا ہے برس جاتا ہے، لیکن یہ نبی کو جانتا کیسے ہے؟ جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں وہی وہی یہ بادل بھی جاتا ہے۔ ابھی ہم سبیلہ بنو سعد کے قبیلے سے ہو کر آئے، سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بنو سعد کا وہ قبیلہ جہاں نبی کا بچپن گزرا ہے، دائی حلیمہ کا جہاں گھر تھا، نبی ابھی چھوٹے ہیں، ایک دو مرتبہ حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ نبی کو بکریاں چرانے ساتھ لے جاتی تھی، ایک دن ضد کر کے بیٹھی، اماں حلیمہ بھائی کو لے کر جاؤں گی تب بکریاں لے کے جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ کہا بیٹا یہ چھوٹا بچہ ہے تو تھک جائے گی، کہا اسی کی وجہ سے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اماں دیکھو بات یہ ہے، ایک تو جب بھائی کو لے کے جاتی ہوں جہاں جہاں چلتی ہوں بادل ہم پر سایہ کرتا ہے، مجھے گرمی نہیں لگتی، اور دوسرا اماں بکریاں سنبھالنا کوئی آسان ہے، ایک کو پکڑتی ہوں یہاں بھاگ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتی ہوں تیسری وہاں نکلتی ہے، اماں جب میں اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہوں مجھے بکریوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں بیٹھتی ہوں ساری بکریاں جمع ہو کر محمد کا چہرہ دیکھتی رہتی ہے۔ یہ بکریاں یہ چوپائے یہ بھی نبی کو جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں قربانی میں، 8 آدمی پکڑ کر اسے قابو میں کرتے ہیں، پھر بھی گائے جانور اونٹ قابو میں نہیں آتے۔ اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کی قربانی نبی نے کرنی تھی، لائن سے کھڑے ہوئے اونٹ، ہر اونٹ آگے بڑھتا ہے اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے نبی پہلے اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کرے۔ اس لیے میں نے کہا یہ ساری کائنات نبی سے محبت کرتی ہے، میرے نبی کو جانتی ہے، میرے نبی کو پہچانتی ہے، میرے نبی کو سمجھتی ہے، جبھی تو نبی نے فرمایا میں اس گوہ کو بھی جانتا ہوں، یہ ضب پہاڑ کا جانور ہے، فرمایا کہ وہ بھی مجھے سلام کیا کرتا ہے۔ یہ حال ہے میرے نبی کا کہ میرے پیغمبر کو ساری کائنات پہچانتی اور جانتی ہے اور نبی سے محبت کرتی ہے، کیوں نہ ہو، خوبصورتی کی طرف ہر ایک مائل ہوتا ہے، حسن و جمال کی طرف ہر ایک مائل ہوتا ہے، اور خوبصورتی ہو آمنہ کے لال جیسے کی، اور خوبصورتی اور حسن ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر ساری دنیا اس کی طرف متوجہ کیوں نہ ہو کہ وہ اتنا حسین و جمیل ہے۔ کوئی آج کس کا محبوب ہے، کوئی کس کو اپنا محبوب کہتا ہے، کوئی کس کو اپنا محبوب کہتا ہے، بتا وہ کتنا حسین ہوگا جو خود خدا کا محبوب تھا۔
یہ تو جانوروں نے محبت کی اور عشق کیا، پھر جو باشعور لوگ تھے ان کا عشق، اور باشعوروں میں بھی وہ باشعور جن کے شعور کو دیکھتے ہوئے رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہی شعور والوں کے پیچھے جو جائے گا وہ بھی شعور والا ہو جائے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی ہدایت پائے گا۔ وہ شعور والے نبی کے گرد جو بیٹھتے تھے وہ کون؟ بولو وہ کون؟ جبھی تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا ان کو اپنے علاقے میں مکہ مکرمہ میں ایک نبی آئے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پہلے سے ابو جہل اینڈ کمپنی کھڑی ہوتی تھی، جب کسی اجنبی کو دیکھتے سمجھ لیتے یہ محمد کی شہرت سن کے نہ آیا ہو، اسے پکڑ لیتے، گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، پھر اسے کہتے کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے کہ ہمیں پتہ چلا ہے یہاں کوئی نبی آیا ہے، وہ ان کے کان بھرنا شروع کرتے، ابے نہ جانا وہ تو نعوذ باللہ ساحر ہے، وہ تو کذاب ہے۔ عبداللہ ابن سلام بھی آئے، انہیں بھی اسی طرح برین واش کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، اگرچہ بدگمان ہو چکا تھا کہ یار اس کے پڑوس والے، محلے والے، گاؤں والے، علاقے والے، بستی والے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، لیکن کہا چلو جیسا بھی ہے، میں نے کہا دیکھ کے تو چلا جاؤں تاکہ کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا دیکھا ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے، میں پوچھتے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیت اللہ میں ہے۔ تو اب ذرا منظر دیکھو، ادھر بیت اللہ ہو اور سامنے چہرہ رسول اللہ ہو تو پھر حسن و جمال اور کس عروج پر ہوگا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن سلام کی نظر پڑی، خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان لے آئے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے اپنے علاقے کے سردار، جنگ میں قیدی بنا کے لائے، مسجد نبوی کے ستون پہ باندھ دیا صحابہ نے۔ اللہ کے نبی آئے، اسے پتہ چلا نبی آ رہے ہیں، اپنا منہ نیچے کر لی، آنکھیں جھکا لی، نبی سامنے بیٹھ گئے، ثمامہ میری بات سنو، نظریں نہیں اٹھاتا، کہتے میں نے آپ سے بات بھی نہیں کرنی، کہا دیکھو تو صحیح، کہا میں نے تمہیں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن بھی آئے، ثمامہ دیکھو تو صحیح، بات تو سنو، کہا میں نے سننا ہی نہیں ہے، مارنا ہے مار دو، چھوڑنا ہے چھوڑ دو، تمہاری مرضی ہے۔ تیسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثمامہ بات سنو، اچھا دیکھو تو صحیح میری بات، کہا میں نے سننا ہی نہیں ہے، میں نے بتایا نا مارنا ہے مار دو، چھوڑنا ہے چھوڑو، تمہاری مرضی۔ نبی نے فرمایا چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دی گئیں، ثمامہ کے قدم اٹھنے لگے باہر کی طرف، لیکن دل میں آیا یار بڑے لوگوں سے ملا ہوں، اتنا کریم اور شفیق تو دیکھا نہیں جس نے بغیر بدلہ لیے چھوڑ دیا، چلو جاتے جاتے دیکھ تو لوں۔ اب ذرا دیکھنا، حضرت ثمامہ یوں چلتے چلتے صرف گردن موڑ کر نبی کو دیکھتے ہیں۔ جب نبی کو دیکھا، ثمامہ کے قدم تو باہر جا رہے تھے، دل محمد الرسول اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ مدینے کے مضافات تک پہنچے، وہاں سے واپس مسجد نبوی میں آئے، کہا ثمامہ ہم نے تو رہا کر دیا تھا، اب کہا رہا اس وقت ہوا تھا جب تک دیکھا نہیں تھا، باہر تک اس لیے گیا ہوں کو یہ نہ سوچے موت کے ڈر سے کلمہ پڑتا ہے، پہلے آپ نے مجھے رہا کیا ہے لیکن اب آپ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، اب جو مزہ آپ کی غلامی میں ہے ثمامہ کو اپنے علاقے کی سرداری میں بھی وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ ان کے دلوں میں نبی کا عشق کیوں نہ آئے، اور انہوں نے عشق نبی کا اظہار نبی کی اتباع کے ذریعے کیا، نبی کی سنتوں پہ چل کے کیا، عشق کا اظہار صحابہ نے کیا، تو کس طرح اتباع رسول پر عمل کر کے، سنت نبی پر عمل کر کے، کیسا جذبہ تھا۔ ایک گنگریالے بال والے صحابی
حبشی صحابی، انہیں پتا چلا کہ کنگا کرنے میں نبی کی سنت بیچ کی مانگ نکالنی ہے۔ نبی یا تو مانگ نکالتے نہیں تھے، اگر نکالتے تھے تو سینٹر سے، ہم لوگ تو بالکل سائیڈ سے پپو بچے بنتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ یہاں بال، یہاں سے بالکل حضرت گنجے، جسے آپ فوجی کٹ کہتے ہیں، اس طرح کے بال رکھنا ناجائز، اور اسے اللہ کے نبی نے حدیث میں صاف طور پہ منع کیا ہے۔ سنت یا تو مانگ نکالو نہیں، یا نکالو تو سینٹر سے۔ اب وہ تو گنگریالے بال والے، گنگریالے بال والا آدمی سینٹر سے مانگ نکالے گا کیسے؟ وہ تو جب کرے گا پھر بال مڑ کے واپس آئیں گے۔ انہوں نے باریک سی لوہے کی راڈ لی، اسے گرم کیا، گرم کر کے سینٹر پہ پھیرا، ہلکی سی لکیر بن گئی، وہاں کے بال جل گئے، وہاں بال نہیں آتے۔ شیشے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں بال اگرچہ میرے بیچ کی مانگ بنا نہیں رہے تھے، اس طرح کر کے میں نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ محبت کا انداز تھا صحابہ کو۔ کیسی اتباع؟ نبی علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، مسجد میں کچھ کھڑے کچھ بیٹھے ہیں، نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں مسجد کے باہر کیوڑ پہ بیٹھ گئے۔ بھائی تمہیں تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی آواز کانوں میں آئی بیٹھ جاؤ، پھر ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم آگے بڑھو۔ ایک دوسرے صحابی کو دیکھا مسجد کے باہر گھوڑے باندھنے والی جگہ پر، او میرے صحابی میں نے تجھے تو نہیں کہا، تو وہاں گھوڑے باندھنے والی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کہا کہ آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، پھر ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ اور جہاں تک استبل پہ بیٹھنے کی بات ہے تو درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہے مسجد کے اندر ہو باہر ہو میرے لیے سعادت ہے۔ آج جو لوگ نبی کے روزے اطہر پہ جاتے ہیں، جالی مبارک کے باہر سے گزرتے ہیں، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے نبی کے روزے کی جالی دیکھی ہے۔ آنے والے کے لوگ پیشانی کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں تم نے نبی کا روزہ دیکھا ہے، روزے کی جالی دیکھی ہے۔ بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے، اور جنہوں نے روزے کو نہیں روزے والے کو دیکھا تھا، اور جنہوں نے جالی نہیں جالی والے محمد کو دیکھا تھا۔ اور یہ عاشق کون؟ بولو نا، اور سارے ہی بول لو، سارے پیچھے والے بھی۔ کون؟ صحابہ۔ پتہ ہے کون ہے صحابہ؟ نبی کو براہ راست دیکھنے والے، نبی کے حسن و جمال کے انوارات و فیوزات و برکات لینے والے، نبی کے حسن کا دیدار کرنے والے، نبی کے جمال کے صبح شام مزے لینے والے۔ ہائے ہائے کتنا مزہ آتا ہوگا جب بھوک ستاتی ہوگی اور جا کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے تو اللہ بھوک و پیاس ختم کر دیتا تھا۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے نبی کے دیدار کے لیے، جنہیں اللہ نے چنا ہے نبی کی صحبت کے لیے، جنہیں اللہ نے چنا ہے نبی کی رفاقت کے لیے۔ یہ چنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم چنے ہوئے ہیں۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، نبی نے فرمایا اللہ نے نبیوں میں مجھے چنا اور میرے لیے میرے یاروں کو چنا۔ جب ہم کہتے ہیں ساری چیزیں نبی کو چن کر منتخب کر کے اللہ نے دی، بھائی دنیا میں شہر تو اور بھی تھے لیکن اللہ نے نبی کے لیے اگر چاہے پیدائش چنی تو مکہ کو چنا، ہجرت کی جگہیں تو حبشہ بھی تھی لیکن اللہ نے چنا نبی کے لیے تو مدینہ چنا۔ غار تو اور بھی بہت سارے تھے لیکن وہی کے لیے جو غار چنا وہ غار ہرا اور غار سور کو چنا۔ کتابیں تو تورات و زبور انجیل بھی تھی لیکن نبی کے لیے جو کتاب چنی وہ کتاب بھی قرآن کریم چنی۔ ہر چیز نبی کو چن کر منتخب کر کے دی۔ آپ دیکھیں معراج تو اپنے انداز میں
اور نبیوں کو بھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج ادھر زمین پر ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج طور پر ہوئی ہے، وہ بھی زمین پر ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی معراج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوئی ہے، وہ بھی زمین پر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج نارے نمرود میں ہوئی ہے، وہ بھی زمین پر ہوئی ہے، حضرت زکریا کی معراج وہ آرے سے چلتے ہوئے ہوئی ہے، وہ بھی زمین پر ہوئی ہے، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کی معراج وہ کنویں میں ہوئی ہے، وہ بھی زمین پر ہوئی ہے۔ ہر نبی کی معراج کے لیے رب نے چنا ہے تو زمین کو چنا ہے۔ جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، ان کے معراج کے لیے رب نے چنا ہے تو عرش بری کو چنا ہے۔ جب ساری چیزیں نبی کے لیے چنی، چن کے دی، تو نبی کو بنات بھی چن کے ملی، ازواج بھی چن کے ملی، اصحاب بھی چن کے ملے۔ اصحاب بھی بولو ہر ایک نہیں بھائی، جو رب نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہ دے، وہ نبی کے قریب غلط لوگوں کو رب آنے دے گا۔ آج جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور یہ مانتے وہ نبی کے قریب ہوتے تھے، اچھا وہ نہ ماننے والے تو اتنے بدبخت ہیں، ان کو تو نہیں مانتے جو نبی کے قریب ہوتے تھے، ان کو بھی نہیں مانتے جو آج بھی نبی کے قریب ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کون ہے جو آج بھی نبی کے قریب ہیں؟ سارے بولو بھائی، بولو۔ آج بھی نبی کے قریب ہیں۔ ہم جالی کے پاس سے سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، جالی کے باہر ہوتا ہے نا، جب باب بقیع سے نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے زندگی کو حیات مل گئی تھی، وقت تھم گیا تھا یار، ایسا لگتا ہے جنید بغدادی کی روح ہمارے اندر آ گئی، کیونکہ کچھ فٹ کے فاصلے پر انسان اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر وقت ملتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اور جو 1400 سال سے پہلو میں سو رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب۔ اللہ نے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے اور صاحب قرآن کو 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ قرآن اگر 2 گتوں کے درمیان محفوظ ہے تو صاحب قرآن 2 سچوں کے درمیان محفوظ ہے، اور بلا فصل جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ نبی کے قدموں میں کیوں نہ سوئے؟ اس نے 3 دن نبی کو غار میں اپنی جھولی میں سلایا ہے۔ رب نے کہا صدیق بدلہ چکا دوں گا، تو نے 3 دن غار میں میرے محمد کو اپنی جھولی میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے محمد کے قدموں میں سلا دوں گا۔ وہ منظر ہم دیکھ کر آئے۔ آج نیو کراچی میں کوئی مرتا ہے، قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ سنت طریقہ قبر میں رکھنے کا، مردے کو کروٹ پہ لٹانا ہے سیدھی طرف، اس کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف، چہرہ بھی قبلے کی طرف۔ اب سمجھو، نبی کے ساتھ پہلو کی طرف بلا فصل، آج ملنگ بلا فصل 4 الف کھینچتا ہے اپنی اذان میں، فرقہ واریت والی اذان میں، تبرے والی اذان میں، جبکہ آج بھی جس نے نبی کے ساتھ بلا فصل دیکھنا ہو، کسی دلیل اور مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے نبی کے ساتھ بلا فصل دیکھنا ہو، جا گنبد خضرا میں دیکھ لے، نبی کے ساتھ بلا فصل۔ آج بھی صدیق سو رہا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں کروٹ کے بھل سو رہے ہیں۔ کراچی میں قبر میں لیٹنے والے مسلمان، تیرا چہرہ صرف بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کائنات میں ایک ہی وہ خوش نصیب ہے جس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔
اور وہ کون؟ تو میں عرض کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نبی کے شاگرد صحیح نہیں تھے، اور بہت سے ایسے ہیں جو خود بھی ٹیچر ہیں لیکن وہ ٹیچر صرف ٹی کو چرنے والے ٹیچر ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ یا چر کے آگے یا الف لگا کے چریے والے ہیں، کیونکہ جنہیں نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے لوگ سمجھ نہیں آتے، خدا کی قسم تمہاری فزکس میتھ الجبرا تم سمجھ بھی لو، تمہاری یہ سمجھ تمہیں تحت الثری میں لے کر جائے گی، اور ایک انگوٹھا چاپ اگر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے لوگوں کو سمجھ گیا، اسے اللہ تحت الثری سے اٹھا کر ثریا ستارے سے بھی بلند کرے گا، کیونکہ اسے رب نے شعور دیا ہے۔ جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں تھے، نعوذ باللہ، اور خاص کر ان کو جو نبی کے روزے میں کئی جگہ ایک بات کہتا ہوں، بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر سمجھ نہیں آئی، معبر جواب نہیں دے سکے، اس کے ساقی نے کہا جیل میں ایک یوسف نام کا قیدی ہے وہ جواب دے گا۔ جواب کیا دے گا؟ کہا کہ وہ آپ کی تعبیر، خواب کی تعبیر بتائے گا۔ جا کر انہوں نے تعبیر پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب گندم اگے گی، 7 سال قحط ہوگا، تو 7 سال جب گندم کے اگنے کے زمانے ہیں اس میں خوب کاشتکاری کرو تاکہ قحط کے زمانے میں وہ کام آئے۔ پوچھا گیا یوسف 7 سال گندم رہے گی کیسے؟ یہ تو خراب نہ ہو جائے، یہ گندم صحیح کیسے رہے گی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گنبد کو اگر جناب گندم کو خوشے میں رہنے دو، جب تک گندم خوشے میں رہے تر و تازہ رہے گی، خراب نہیں ہوگی، صحیح ہوگی۔ میں نے کہا اچھا، گندم اگر خوشے میں ہو تو بابو اسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ہمدم اگر نبی کے روزے میں ہو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گندم خوشے میں تر و تازہ، ہمدم روزے میں، بولو۔ اب دیکھو نا، ان بدبختوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمارا مہدی آئے گا جو سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اور بڑی صفات اس کی لکھی ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہ پہلے کام یہ کرے گا کہ ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کر ان کے اوپر حد جاری کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہے، اسی لیے ایران پوری کوششیں کر رہا ہے کہ سعودیہ پہ قبضہ کر لوں، اور یہ بیان جنگ اخبار گواہ ہے، فرانس کی جلا وطنی کے دنوں میں خمینی نے بھی دیا تھا۔ میں نے کہا یہ تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا کہ نبی سے ابو بکر عمر کو جدا کرے، کیونکہ نبی نے فرمایا میں قیامت میں اٹھوں گا تو میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا، اور نبی جو بولتے ہیں رب پورا کر کے، بولو سچے نبی کی نشانی تو یہ، اور جو فوٹو اسٹیٹ نبی بن کے آئے مرزا قادیانی کی طرح، اس نے جو پیشن گوئی کی الحمدللہ ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں مدینے میں مروں گا، کبھی مدینہ دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی، ساری زندگی اس کے باپ سے رشتہ مانگتا رہا، اس نے کہا دفعہ تجھے دوں، اور میرا نبی جو بولتا ہے رب پورا کر کے دکھاتا ہے۔ ہجرت کر رہے ہیں میرے نبی، ہجرت کر رہے ہیں۔ ابو جہل کمپنی نے سر کی قیمت لگا دی، جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام۔ اب انعام کی لالچ میں سب پھیل گئے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، نقطہ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، جو قیمت مکے کے مشرکوں نے نبی کی لگائی تھی وہی قیمت ابو بکر کی لگائی تھی، نہیں سمجھ آئی؟ ان کی نظروں میں دونوں ایسے قیمتی ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھی رہا تو دین باقی رہے گا۔ جو قیمت نبی کی لگائی 100 اونٹ وہی ابو بکر کی لگائی۔
اب سب پھیل گئے. سراقہ ابن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے غلام نے آ کر اسے کان میں بتایا کہ 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. کان میں اس لیے کہ دوست نہ سنے، وہ بھاگ کے نہ پکڑ لے، 100 اونٹ انعام نہ ملے. تو سراقہ نے اس کو کان میں کہا تو ایسا کر، یہاں سے جا پیشاب کے بانے اور وہ رضویہ سوسائٹی میں میرا گھوڑا باندھ دے، میں اس گلی میں آتا ہوں انچولی والی میں، یعنی وہ اگلی والی میں. انچولی منہ سے نکل گیا. وہ چنانچہ وہ کہتا ہے گھوڑا باندھ دیا وہاں. اس نے دوستوں سے کہا میں آتا ہوں ذرا، اور گھوڑے پہ بیٹھا اور چل رہا ہے. ابو بکر نبی کے پیچھے بلا فصل بیٹھے ہوئے. پیچھے دیکھا کوئی آ رہا ہے، کہ اللہ کے نبی کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے. کہا آنے دو، گھوڑے والے کا کام ہی کیا ہے، یہ ہم دونوں کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کر لے یہ گھوڑے والا کامیاب کبھی نہیں ہوگا. پھر دیکھا اللہ کے نبی بالکل قریب آ گیا ہے. کہا آنے دو. جب بالکل قریب آئے تو جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے، جلال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی نے جلالی آنکھوں سے دیکھا، گھوڑے کے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے، وہ دھڑام ہو کے گرا اور جناب معافیاں مانگنے لگا. اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور نہ کسی کو بتاؤں گا. نبی نے اس موقع پہ فرمایا اللہ کے بتانے سے بذریعہ وحی نبی کہنے لگے سراقہ خوشخبری سناتا ہوں، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کسرا کے کنگن خود جا رہے ہیں دشمن سے چھپ کے ہجرت کر کے، اور خوشخبری کیا، اس وقت کی سپر طاقت کسرا. نبی یہاں ایک نہیں 4-5 پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، مال غنیمت بھی آئے گا، اس میں کنگن بھی ہوں گے، اور وہ کنگن سراقہ کو ملیں گے، اور سراقہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کسرا کا علاقہ فتح نہ ہو. کئی پیشن گوئیاں ہیں. وقت گزر گیا. اب پیشن گوئی کی نبی نے، اور پوری کس کے دور خلافت میں ہوئی؟ نہیں سمجھ آئی. دیکھو یہی ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین. جو نبی نے فرمایا نا تم پر میرے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے، اس لیے کہ نبی جانتے ہیں خلفاء راشدین کے کام میرے ہی کام ہیں، خلفاء راشدین کے طریقے میرے ہی طریقے ہیں، اور خلفاء راشدین کی فتوحات در حقیقت یہ نبی کی فتوحات ہیں. کیونکہ کیسر و کسرا کی فتح کی پیشن گوئی نبی نے بتائی، لیکن فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں. نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، 10 سال وہاں رہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 2.5 سال وہ خلیفہ رہے. پھر حضرت عمر کا دور آیا. اب جب دور آیا فتوحات بڑھتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں، اور پتہ ہے کتنی بڑھتی چلی گئیں؟ حضرت عمر کے دور میں 11 لاکھ سے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا ہے. 11 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عمر کے 10 سال کے دور میں فتح ہوا ہے. اب ذرا توجہ کر عمر کی کارنامے، کہ ایک آدمی جسے 5 وقت نمازیں بھی پڑھانی ہو، جس نے راتوں کو پہرا بھی دینا ہو، جس نے اور دے کر کام کیے، جس کے دور میں 4000 مسجدیں بھی بنی ہو، جس کے دور میں 500 سے زیادہ جامع مسجدیں بنی ہو، جس کے دور میں بیت المال کا اجرا ہوا ہو، جس کے دور میں ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک نظام بھی بنا ہو. ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اگر اوسط نکالو تو روزانہ کی بنیاد پر حضرت عمر کے دور خلافت میں یومیہ 350 میل کا علاقہ عمر کے دور میں فتح بھی ہو رہا ہے. اس کو کامیاب حکمران نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ آج جو ابو بکر حضرت عمر کی خلافت کے قائل نہیں ہیں، میں کہتا ہوں چلو تھوڑی دیر فرض کرو مان لو، وہ کہتے ہیں حق علی کا تھا خلافت کا، چلو مان بھی لو، ان کا تھا اور انہوں نے لے لی. انہوں نے کون سی ایسی کمی رہنے دی اسلام کی خدمت میں کہ جس پر انگلی اٹھائی جا سکے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 2.5 سال ملے. اس 2.5 سال میں یومیہ جو علاقہ فتح ہو رہا ہے وہ 250 کلومیٹر کا علاقہ. اور حضرت عمر کے دور میں یومیہ اوسط نکالو اس 10 سال کو، ان 11 لاکھ مربع میل پر تقسیم کرو، یومیہ 350 کلومیٹر کا علاقہ فتح ہو رہا ہے حضرت عمر کے دور میں. اس کو کامیاب حکمران نہیں کہتے تو کس کو کہتے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عمر کا دور ہوا، شروع ہوا، کسرا فتح ہو گیا، مال غنیمت جمع ہے. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں مال غنیمت کو ادھر ادھر الٹ پلٹ رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. کسی نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے. آپ کے چہرے پر اتنی زیادہ پریشانی. حضرت عمر کہتے ہیں کسرا کے کنگن کہاں ہیں، کنگن کہاں ہیں؟ اتنے میں ایک شہ سوار آتا ہے، ایک ریشم کا رومال دیتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین مال غنیمت کی یہ چیز پیچھے رہ گئی تھی، آپ کو امانتاً دینے آیا ہوں. جب رومال کھولا تو وہ کسرا کے کنگن تھے. حضرت عمر کی آنکھوں آنسو آ گئے کہ میرا نبی جو بولتا ہے رب پورا کر کے دکھاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کسرا سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا. حضرت عمر نے فرمایا سراقہ ان کنگنوں کو ہاتھوں میں لے کر ہاتھوں کو بلند کرو اور دنیا کو بتا دو میرا محمد جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے. تو نبی نے فرمایا، بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر تھے. نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی یوں ساتھ اٹھیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا. اب بتاؤ نبی بول کے نبی نے بتا دیا، اب ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ اب ایران پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کہ ان دونوں حضرات کو یہاں سے نکالیں گے. میں نے کہا پتر اس کو کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کے بولے. 1400 سال گزر گئے. یہ تیرا بھی پھر عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر کے جسم آج بھی قبر میں سلامت ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اسی لیے تو کہتا ہوں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے مانتا اندر سے تو بھی ہے، لیکن شرارت تجھے اوپر سے منوانے نہیں دیتی. خیر تجھے شرارت پسند ہے، ہمیں نبی کی محبت کی حرارت پسند ہے. پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا. تجھے عبادت کے لیے گھوڑا پسند، مجھے عبادت کے لیے مولا پسند. نہیں سمجھ آئی؟ تجھے عبادت کے لیے ماتم پسند، مجھے عبادت کے لیے صبر پسند. تجھے عبادت کے لیے متع پسند، مجھے عبادت کے لیے حلال نکاح پسند. پسند تو اپنی اپنی ہے نا. اور میں نے ابھی کہا صحابہ کے جسم، ادھر ہم نے صحابہ کے غلاموں کو دیکھا کہ ان کے جسم صحیح سلامت. 3.5 سال بعد ہمارے سپاہی صحابہ پنجاب کے صدر مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید کی قبر بیٹھی. 2 دن امت اخبار رنگین پیج میں وہ سٹوری لکھتا رہا. ان کا جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت. عبداللہ شہید چنی گوڈ ڈیرہ غازی خان، 15 سال پہلے انہیں صحابہ دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور ان کے ٹکڑے ہی قبر میں رکھے گئے. ابھی حالیہ سیلابی بارشوں میں غیرہ غازی خان میں ان کی قبر بیٹھی، قبر سے خوشبو، جسم کے ٹکڑے بھی سلامت، کفن بھی سلامت. تو مجھے کہنا پڑا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ آپ کے ناگن چورنگی مسجد صدیق اکبر، وہاں کے امام مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمہ اللہ، ان کی قبر سے خوشبو آئی نہیں آئی؟ کئی دن تک آتی رہی. آپ میں سے کوئی ہے جنہوں نے وہ خوشبو سونگی تھی؟ وہ ہاتھ اٹھائے. دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے گواہ بھی ہیں.
ہم مسجد میں داخل ہوئے تو خوشبوؤں کے بھبکے، کیوں نہ آئے؟ سلیم بھائی آپ ابھی تھے مدینہ منورہ میں ہمارے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابھی 1400 سال بعد احد کے میدان میں یہ بھائی سلیم صاحب بھی اور ہمارے ساتھی بھی تھے، ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے، خوشبو کے فوارے چھوٹنے لگ گئے۔ میں نے کہا دیکھو کرامت، دیکھو حضرات صحابہ کرام کی، ہم ان پہ مر مٹنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نبی پہ مر مٹے تھے، ہم ان پہ قربان ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نبی پہ قربان ہوئے تھے، اور نہیں نام لیتے ان کا ہم اگر یہ نبی کا نام نہ لیتے، نہیں دفاع کرتے ہم ان کا اگر یہ نبی کا دفاع نہ کرتے، نہ مر مٹتے ہم ان پر اگر یہ نبی پر نہ مر مٹتے۔ اور انہوں نے سب کچھ اپنا نبی پہ قربان کیا ہے، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے۔ وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ۔ اور تمہیں بتا دوں ہم صحابہ کا دفاع کر کے در حقیقت نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج جن لوگوں کے ساتھ گن مین باڈی گارڈ ہوتے ہیں، دشمن جب حملہ کرتا ہے تو پہلے گن مینوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اصل مقصود گن مین نہیں ہوتے، اصل مقصود ہدف ہوتا ہے۔ صحابہ چونکہ نبی کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، گن مین ہیں، دشمن ان کی عزت پہ حملہ کر کے نبی کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، نبی کے گن مینوں کو ناکام بتا کر نبی کو ناکام بتانا چاہتا ہے، ان کی عزت مجروح کر کے نبی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ پھر نبی کے گن مینوں کے گن مین بن کے نبی کی گن مینی مضبوط کر، نبی کے گارڈوں کے گارڈ بن کے نبی کے صحرا پہ مضبوط کر، نبی کے چوکیداروں کا چوکیدار بن کے نبی کی چوکیداری مضبوط کر۔ اسی کو تو کہا ہے من احبہم فبحبی احبہم۔ جمعے کے خطبے میں تم سنتے ہو یہی کسوٹی ہے عشق مصطفیٰ کی۔ آج ہر ایک کہے گا مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے محبت ہے، میں شک نہیں کرتا تیرے اس دعوے پر، لیکن کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ وہ ہے جو میں بتاؤں، پیمانہ وہ ہے جو تو بتائے، یا پیمانہ وہ ہے جو خود نبی بتائے؟ اور نبی پیمانہ بتاتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم۔ جس کے دل میں میرے صحابہ کا عشق ہے اس کے دل میں نبی کا عشق ہے، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے اس کے دل میں محمد کی محبت ہے۔ یہ پیمانہ کس نے بتایا ہے نبی سے عشق کا؟ بولو، یہ نبی کے عشق کا پیمانہ یہ نبی نے بتایا۔ جمعے کے خطبے میں امام سے یہ حدیث سنتے ہیں یا نہیں؟ بولو، من احبہم فبحبی احبہم۔ جو نبی کے صحابہ سے محبت کرے، نبی کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو صحابہ کا نہیں، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ نبی فرماتے جو ان سے بغض رکھے اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ آئیے اس حدیث سے نتیجہ نکلتا ہے جو نبی کے یاروں کے لیے جان دیتا ہے در حقیقت وہ نبی کے لیے جان دے رہا ہے، جو نبی کے صحابہ پر فدا ہو رہا ہے وہ در حقیقت نبی پر فدا ہو رہا ہے۔ آئے اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیں۔ آج الحمدللہ یہ اپنا سفر بہت ہی آسان انداز میں یہ جماعت طے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تحفظ ناموس اصحاب رسول کا قانون انشاءاللہ العزیز ہم بنوا کر دم لیں گے۔ آپ ساتھ دو گے؟ یہ جو کام دفاع صحابہ کا لوگ کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں؟ جو کہتا ہے صحیح کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ صحیح کر رہے ہیں؟ اب جب صحیح کر رہے ہیں تو صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے، صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے۔ آؤ پھر ان کا ساتھ دو، اور یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی بارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین. السلام علیکم.